ترقی تب ہوگی جب ہر گھر میں ڈانسنگ فلور ہوگا. ہماری ترقی تب ہوگی جب ہمارے لڑکے مائیکل جیکسن بنیں گے اور بیٹیاں جو ہیں وہ صوفیہ لورین بنیں گی. ہم نے یہ سمجھنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ نہ اب ہمارے پاس اسلام ہے نہ انگریزی تعلیم. ہم کہیں کے نہیں رہے وہ منافقوں کی طرح کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، کہ ہم منافقوں کی طرح نہ ادھر کے رہے، یا جیسے اردو کی ہماری ایک مثال ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ، وہ نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے. ہمارا وہ عالم ہو گیا کہ ہماری اتنی خدمت کے بعد، اتنی مروت کے بعد، اتنی دین سے بغاوت کے بعد کفر نے بھی قبول نہ کیا، اور اسلام کو تو ہم ویسے چھوڑ چکے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ہم قدم قدم پہ ذلیل ہو رہے ہیں، قدم قدم پہ خوار ہو رہے ہیں. ورنہ اسلام کی ہر چیز میں ایک دعوت تھی، اسلام کے لباس میں دعوت تھی، اسلام کے بولنے میں دعوت تھی کہ جب اسلام، یقین کریں گے آپ، کئی دفعہ، چونکہ میرے تو سفر میں ہوتی ہے نا زندگی، تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک پلازا میں، اور وہ بھی کہاں، آپ حیران ہوں گے کہ لاس ویگاس میں، یعنی جو شہر خرابات کے نام سے مشہور ہے، جہاں دنیا کی برائیاں جنم لیتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، وہ جگہ ہے وہ لاس ویگاس، جو ہے دنیا کا سب سے بڑا جوئے کا اڈا، دنیا کا سب سے بڑا بے حیائی کا اڈا. اس جگہ پر ایک لڑکی، اور وہ بھی انگریز لڑکی، مجھے ناشتہ کرنا تھا. اب میں وہ مولوی تو آدمی ہوتا ہے، ڈھونڈ رہا تھا کہ کیا کروں، کیا مجھے ناشتے میں کیا مل سکتا ہے جو حلال ہو. اب ان کا بریڈ لیتا ہوں، روٹی لیتا ہوں، تو اس کے کیا یقین ہے کہ یہ حلال ہوگی. تو میں کیا کروں گا. میں نے کہا پھر یہ سوچ سوچ کے کہ فروٹ لے لیتا ہوں اور اس سے گزارا کر لیتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے، بیچ سیب لے لیتے ہیں، کوئی انگور لے لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اس سے پیٹ بھر جائے گا. تو ایک لڑکی جب میرے پاس آئی تو اس نے آ کے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے. میں نے کہا کہ میں ناشتہ کراؤں. میں نے اس کو صرف اتنا کہا کہ بیٹی، وہ کھڑی ہو گئی. اس نے کہا کہ میں نے غلط سنا ہے یا آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے. میں حیران ہوں. میں نے کہا نہیں بھائی، میں نے آپ سے کہا ہے بیٹی. اس کے آنسو بہنے کے. اس نے کہا اس معاشرے میں تو مجھے اپنے باپ نے کبھی بیٹی نہیں کہا، آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے. وہ اتنی بیچاری ممنون احسان ہو گئی کہ وہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہ تھمے. وہ کہے پتہ ہے آپ جانتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد یہ لفظ میں نے آپ سے سنا ہے. میں کتابوں میں تو پڑھتی ہوں کہ بیٹی بھی کوئی لفظ ہوتا ہے، میں کتابوں میں تو پڑھتی ہوں کہ بہن بھی کوئی لفظ ہوتا ہے، لیکن مجھے تو کسی نے نہیں کہا، کیونکہ میرا باپ کا تو مجھے پتہ ہی نہیں. وہ میری ماں کا کوئی فرینڈ تھا، میں پیدا ہوئی بھاگ گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون تھا. مجھے بیٹی کون کہتا. ماں نے مجھے ویسے چھوڑ دیا، اس نے ایک دوسرا دوست ڈھونڈ لیا. تو اس کا انجام یہ ہے کہ میں سرکاری اسکولوں میں اور ساستوں میں پڑھتی رہی، جوان ہوتی رہی، اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے نوکری کر کے اپنی بقیہ زندگی کو میں ہیل رہی ہوں. اب مجھے آپ بتائیں. میں نے اس کو کہا کہ میں چونکہ مسلمان آدمی ہوں تو میں یہ نہیں کھانا چاہتا. تو اس نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو آپ ایسا کریں کہ میں آپ کو اپنا، پھر بھی دیکھیں آپ مجھے حلال کہاں سے مل رہا ہے. کہتے جی یہودی، میں کچھ شہر میں آپ کو لا کے دیتی ہوں کہ وہ حلال کھاتا. یعنی یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کا بھی کوئی الگ سیکشن ہے. آپ اندازہ کریں کہ اس وقت آدمی کے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں کہ میں نے حلال اگر کھانا ہے تو یہودی چیزیں لوں، یہودی اپنا گوشت لوں، یہودی ذبیحہ لوں، کیونکہ وہ اپنے مذہب پہ پکا ہے اور وہ بالکل ذبیحے کے بغیر کوئی چیز نہیں کھاتا. اور اس نے دنیا سے منوایا ہے کہ بڑے بڑے پلازوں میں ہمارا سیکشن الگ ہوگا، اور ہوائی جہازوں میں ہمارا باقاعدہ میٹ کھانا جو ہے اس سے لکھا جائے گا کوشچن. تو اس نے کہا کہ جی وہ بالکل حلال ہوگا، میں آپ کو وہ لا کے دیتی ہوں. اس نے مجھے لا کے دیا، اور پھر اس نے کہا کہ میری ڈیوٹی فلاں وقت ختم ہوگی، آپ مجھے اگر مائنڈ نہ کریں تو آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے، میں آپ کو کوئی چیز پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک لفظ، اسلام کا ایک لفظ اس کو اتنا متاثر کر رہا ہے. ورنہ میں نہیں جانتا وہ اسی کون ہے بیچاری. اچھا وہ نہیں جانتی میں کون ہوں. صرف ایک لفظ جو تھا، اسلام کے ہر لفظ میں دعوت تھی، ہر لفظ میں عظمت تھی، آپ کے لباس میں عظمت تھی، لیکن مسلمان کبھی قبول نہیں کرتا. آپ دیکھیں نا، آپ سب لوگ انڈیا سے جو پڑھے ہیں میرے خیال میں سارے ماشاءاللہ سب سے زیادہ سر سید احمد کے محنت ہے کہ اس نے کالج بنائے، اس نے تعلیم دی. لیکن آپ نے کبھی سر سید کی بھی پوری طرح تقلید کی ہے اس کی؟ آپ کو کیا خیال ہے داڑھی تھی؟ سر سید کی داڑھی کسی نے نہیں رکھی. اس کے کالجوں میں تو پڑھا، انگریزی تو سیکھا،
لیکن سر سید کی داڑھی رکھنے میں تکلیف کسی نے نہیں. اور حالانکہ سر سید جیسا آدمی جس کو آپ دنیا کا آزاد منش انسان تصور کرتے ہیں، ایک دفعہ یو پی کا گورنر تھا سر ولیم مرو، تو اس نے کہا سر سید سے کہ ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں اور میری بیگم آپ کے گھر آنا چاہتی ہے، اصل بات یہ ہے. اور وہ گورنر تھا یو پی کا، یعنی یہ نہیں کہ معمولی آدمی تھا، انگریز. تو اس نے کہا کہ میں بھی آؤں گا، لیکن میری بیوی آنا چاہتی ہے تاکہ آپ کے گھر والوں سے مل سکے. تو پتہ ہے سر سید احمد خان نے کیا کہا؟ اس نے کہا مسٹر گورنر، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ کافر عورت سے بھی پردہ ہے، تو آپ کی بیگم سے ہمیں پردہ کرنا ہوگا. تو پردے میں بیٹھ کے اگر میری بیوی سے بات کرنا چاہتی ہے تو آ جائے. تو یعنی اس میں تو آج تک سر سید احمد کی کسی نے تقلید نہیں کی. یعنی یہ باتیں سر سید احمد کی بھی نہیں مانتے. ہماری تو خیر آپ لوگ پہلے نہیں مانتے، ہم تو پاگل ہیں نا. پرانے مولوی ذکی انوسی، ہم آپ کو پیچھے لے جانا چاہتے ہیں. ہزاروں سال پرانا کعبہ شریف، 1400 سال پرانا نبی، اور سب سے اول خدا. ہم تو پیچھے لے جا رہے ہیں نا آپ کو. آپ تو چاند پہ جانے والے لوگ ہیں اور ستاروں پہ، اور مریخ تو خیر اب زمین کے ویسے قریب آ گیا تھا، تو اس لیے ہم جلدی سے وہاں بھی پہنچ جائیں گے. تو بار صورت کہنے کا معنی یہ ہے کہ چلو سر سید کی مان لو. اس کی غیرت کا تقاضا بھی یہ تھا کہ اس نے کہا کہ جناب اسلام صرف غیر محرم مرد سے پردے کا حکم نہیں دیتا، غیر عورت سے بھی پردے کا حکم دیتا ہے. اس لیے میری بیوی کو پردہ کرنا ہوگا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں نہیں آتا. تو اس نے وہ دعوت مسترد کر دی. تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد جو ہے ساری اتنی لمبی چوڑی تمہید کا، کہ ہم نے اسلام کو اس طرح بھسم کر کے رکھ دیا ہے کہ آج ہمیں مسلمان معاشرے کو پردے کا مسئلہ سمجھانا جو ہے ایک جو شیت لانے کا مسئلہ، کیونکہ ہم نے تو ہر مسئلہ بدل ڈالا. ہم نے کفر کو خوش کرنے کے لیے اپنا ہر عمل بدل ڈالا. ہم نے کافروں کی رضامندی کے لیے قرآن کی تفسیروں کو بدل ڈالا. ہم نے منکرین حدیث پیدا کیے. ہم نے نئے نئے نبی پیدا کیے. ہم نے نئے نئے مجدد پیدا کیے. ہم نے نئے نئے مجتہد پیدا کیے. ہم نے ساری بات اس لیے کہ جی بڑی، ایک آدمی سے میں نے پوچھا جی یہ کتاب میں آپ نے صحابہ کے خلاف باتیں لکھی ہیں، یہ تو اچھی بات نہیں. صحابہ کا ایک بڑا شان ہے، اللہ ان سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور جناب یہ تو لکھا ہے کہ حضرت عثمان نے اقربا پروری کی، حضرت عثمان نے عبداللہ بن سعد بن سرا کو یہ دیا اور مروان کو یہ بنا دیا اور فلاں بنا دیا اور فلاں بنا دیا، اور حضرت عثمان سے یہ غلطی ہوئی اور صحابہ سے یہ غلطی ہوئی. کہا حضرت یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ جی آپ اصل میں میری نیت کو اور میرے تحریر کے مفہوم کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں سکے. آپ اگر مہربانی کریں میری کتاب کو دوبارہ پڑھیں. میں نے کہا جی میں تو خیر دوبارہ پڑھ لوں گا آپ کے فرمان کے مطابق، لیکن بہرحال جو باتیں واضح ہیں. میں نے کہا نہیں، میرا منشا یہ تھا کہ بھئی اگر 30 سال کے بعد خلافت راشدہ نہیں چلی تو اس کا معنی یہ ہے کہ دستور اسلام اتنا ناقص ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد 30 سال چلنے کے بعد فیل ہو گیا. تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ نہیں، اسلام کا دستور ناقص نہیں ہے، وہ تو چل سکتا ہے، لیکن وہ آدمی غلط تھے چلانے والے. تو اصل تو ہم اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی غلطیاں گنوا کر. کہ ہم نے کہا کہ جناب یہ دیکھیں کتاب بالکل ٹھیک ہے، لیکن جس نے جلد کی ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں، جس نے اس کی کتابت کی ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں، جس نے اس کو لکھا ہے کمپوزنگ کی ہے وہ بندہ صحیح نہیں ہے. قرآن میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، یہ تو لکھنے والے کی غلطی ہے. انہوں نے کہا کہ دستور اسلام تو ٹھیک ہے، خلافت راشدہ ٹھیک ہے، وہ تو علی منہاج النبوہ ہے، لیکن جب آدمی غلط ہو گئے تو اگر گاڑی کتنی اچھی ہو، مرسڈیز ہو اور جناب وہ 600 ہو اور جناب وہ ایس اے ہو اور چلانے والا ایک اناڑی سا ڈرائیور ہو، پھر گاڑی کا کیا قصور؟ اس نے تو گاڑی کہیں نہ کہیں ماری دینی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اسلام کو بچایا ہے. میں نے کہا جناب اگر اس کا ہم ایک معنی یوں لے لیں کہ جن لوگوں نے حضور سے دین اسلام پڑھا اور سیکھا تھا وہ بھی غلط نکلے تو ہم اچھے کہاں سے لائیں گے؟ کہ وہ تو غلط تھے کہ حضور کا دیا ہوا آئین نہ چلا. تو جب حضور کے پڑے ہوئے لوگ بھی غلط تھے تو پھر ہم صحیح کہاں سے لائیں گے جو اسلام کو چلائیں گے؟ کہتے ہیں ہاں خیر یہ بات تو ہو سکتی ہے، لیکن میرے لکھنے کا مقصد وہ. تو اب یہ ہے کہ جناب اس لیے اب آپ ان آیات پہ غور کریں، لیکن ایک بات میری دماغ میں رکھ کے غور کرنا کہ یہ پردے کے احکام یہ مسلمان کے لیے ہیں، ایمان والوں کے لیے. یا تو پھر آپ ایمان میں داخل ہو جائیں یا ایمان کی نفی کر دیں. اگر آپ ایمان کی نفی کرتے ہیں آپ سے جھگڑے کوئی بالکل جناب آپ منی اسکرٹ پہنا کے جہاں مرضی آئے اپنی بچیوں کو لے کے کھڑے ہو جائیں، مجال ہے ہم اعتراض کریں.
بلکہ ہم اگر آپ کہیں گے آپ اسی سے خوش ہوتے ہیں تو چلو ہم بھی انجوائے کر لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ جی آپ کے مولویوں کو یہ بڑا جذبہ آ گیا ہے جی، وہ جی دیکھو کمال ہے جی، وہ بورڈ پہ جو عورتوں کا فوٹو لگاتا ہے سیاہی پھیر دی جناب، یہ اسلام ہے۔ میں نے کہا نہیں جناب، میں ان مولویوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے آپ اپنی بیٹی کا فوٹو بھجوائیں، میں وہ لگوا دوں۔ میں کہا جی وہ کیوں؟ آپ کی بیٹی بھی تو عورت ہے، کسی دوسرے کی بیٹی کا فوٹو لگا ہوا ہو تو وہ اس پہ تو آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں، اور اگر آپ کی بیٹی کا فوٹو لگوا دیں، ہم ہر چوراہے میں لگوا دیتے ہیں۔ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یار مکہ شریف سے میں درخواست کر رہا ہوں، یہ میرے بہت ہی معزز دوست ہیں، ان کی بیٹی بہت ہی خوبصورت ہے، بالکل ماڈل بننے کے قابل ہے، یہ مہربانی کر کے ایک ایک چوک میں ذرا لگوا دو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ جن کے فوٹو لگے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، اس نے بھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ اگر میری بیٹی کی، آج ہی مجھے ایک آدمی نے پوچھا کہ جی میں ایک لڑکی سے سچی محبت کرتا ہوں، یہ نئے نئے مجنو پیدا ہوتے رہتے ہیں نا دور میں، یہ 14ویں صدی کے مجنو ہیں نا والے لڑکے ماشاءاللہ، کبھی یہ رانجھا بننے کی کوشش کرتے ہیں بیچارے، اور کبھی مجنو بننے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ماشاءاللہ شیکسپیئر پڑھتے ہیں اگر زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوں، نہیں تو پھر عطا اللہ نیازی کے گانے ہیں تو ہیں ہی ہیں، جیسے وہ پاگل جیسے یہ پاگل، تو یہ عشق فرماتے رہتے ہیں۔ کہا جی میں اگر سچا عشق کرتا ہوں، نے کہا جی آپ کی بہن سے اگر میں سچا عشق کروں کیا خیال ہے، مجھے اجازت دیں گے آپ؟ پھر وہ آرام سے چلا گیا۔ کیا بات کر سچا عشق کر رہے ہیں، کوئی لحاظ کرو، خدا کا خوف کرو، کسی مسلمان کی بیٹی ہے، تمہیں سچا عشق ہے، رشتہ لے جاؤ، اپنے والدین کو لے جاؤ، جا کے رشتہ کرو، نکاح کرو، مانگو ان سے، سیدھی بات، کوئی عیب نہیں، اسلام حق دیتا ہے، اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ کو ایک لڑکی پسند ہے، سیدھے راستے سے فاطل البیوت من ابوابہا، گھر میں دروازے سے داخل ہو، یہ تو نہیں کہ اوپر سے چھلانگ کیا ہے اسلام ہی۔ تو اس لیے میں جو اب احکام بیان کروں گا نا انشاءاللہ، یہ ایک دماغ میں سوچ کے میرے بیٹے بیٹیاں بہنیں جن کو میری یہ آواز پہنچے کہ اگر آپ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر تو میری بات ضرور سنیں، اور اگر آپ کو اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے تو الگ بات ہے، اس کا پھر جھگڑا ہی کوئی نہیں، پھر آپ کی مرضی جو مرضی ہے کہیں، پھر آپ ہمیں دیکھیے انوس کہیں، پھر آپ ہمیں ملا کہیں، پھر عورتوں پہ آپ ہمیں خیمہ لگانے والا کہیں، عورتوں کو ہیلی کاپٹر بنانے والا کہیں، عورتوں کو ٹوپی پہنانے والا کہیں، عورتوں کو قید بنانے والا، جو مرضی ہے الزام لگائیں، ہم برداشت کریں۔ اب جناب سمجھیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا ہے، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک، آپ فرما دیجئے، حکم دیجئے اپنی بیویوں کو، ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اور ایمان والی عورتوں کو، و نساء المؤمنین۔ اس چیز سے آپ سمجھیں کہ پہلے تو طرز خطاب جو ہے اللہ نے میرے مدنی کا نام نہیں لیا، اللہ نے یا محمد نہیں فرمایا، اللہ نے یا نبی نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اور اس کے بعد حکم ہے، امر کا صیغہ ہے، فرمایا قل لازواجک، یہ بھی نہیں فرمایا کہ ایک بی بی، جوان بی بی جو کنواری بی بی ہو اس کو فرمایا لازواجک و بناتک، اور آپ کی بیٹیاں، اور آگے فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور نساء کے ساتھ قید لگائی مؤمنین۔ پہلے قید لگانے کی ضرورت نہیں تھی، جو نبی کی بیوی ہے وہ تو خود انشاءاللہ مسلمان ہے، جو نبی کی بیٹیاں ہیں الحمدللہ وہ تو مسلمان ہیں، لیکن آگے چونکہ عورتوں کے لیے حکم تھا، اللہ نے وہاں قید لگا دی کہ میرا محبوب آپ کا یہ حکم کن کے لیے ہے؟ جو ایمان والی عورتیں ہیں، یعنی قرآن تو ہدایت ہے، جیسے آپ پڑھتے ہیں پہلی سورت بقرہ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ کی کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت کرتی ہے ان کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔
حالانکہ قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن متقین کیوں فرمایا کہ عمل قرآن پہ وہ کریں گے، ایمان قرآن پہ وہ لائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لہذا قرآن فائدہ بھی ان کو دے گا۔ جیسے ڈاکٹر تو موجود ہے، ہر بیمار کا علاج کرنا چاہتا ہے، ہر بیمار کو نسخہ دینا چاہتا ہے، لیکن فائدہ تو وہ اٹھائے گا جو پہلے ڈاکٹر کو ڈاکٹر تسلیم کرے گا، تسلیم کرنے کے بعد آ کے اپنی بیماری کی کہانی بتلائے گا، اپنے عیب بتلانے کے بعد جو ڈاکٹر نسخہ دے اس پہ عمل کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا۔ حالانکہ ڈاکٹر تو سب کے لیے، قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، قرآن سب کے لیے موعظت ہے، لیکن اللہ آگے پابندی لگا دیتے ہیں، فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور کہیں فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور کہیں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ نے فرمایا جو ہم نے قرآن اتارا ہے شفا ہے، رحمت ہے، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، لیکن جو کافر ہیں، جو ظالم ہیں، جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے، جو اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا انکار کرنے والے، اللہ کے بھیجے ہوئے کتابوں کا انکار کرنے والے، ان کو فائدہ تو نہیں بلکہ ان کا تو اور خسارہ بڑھ جائے گا۔ جیسے جیسے انکار کرتے جائیں گے کفر بڑھتا جائے گا، جیسے انکار کرتے جائیں گے گھاٹا بڑھتا جائے گا۔ اس لیے قرآن یہاں حکم دے رہا ہے یا ایھا النبی، اور یاد رکھو کہ مسلمان آج پڑھے لکھے لوگ، آج ہماری ایلیٹ کلاس جو ہے، ہمارا پڑھا لکھا جو طبقہ ہے، اللہ رحمت کرے، ان سے کہو کہ جناب بیٹی کو وہی پردہ، اور نہیں جی ہمیں اپنی بیٹی پہ اعتماد ہے، ہماری بیٹی کو کوئی پردے کی ضرورت نہیں۔ نبی کو اپنی بیویوں پہ اعتماد نہیں تھا، نہ نبی کو اپنی بیٹی پہ اعتماد تھا، نہ اللہ کو نبی کی بیویوں پہ اعتماد تھا۔ تمہیں اپنی بیٹی پہ اعتماد ہے ماشاءاللہ، جی میری بیٹی بڑی ٹھیک ٹھاک، بڑا اعتماد ہے۔ انا للہ و انا الیہ، اللہ اکبر اللہ۔ اب دیکھیں گے یہ دل کو بہلانے کے لیے وہ بات کرو، یعنی اللہ کے نبی کی بیٹیوں پر اعتماد نہیں ہے، اللہ کو نبی کی بیویوں پہ اعتماد نہیں ہے، نساء مومنین پہ اعتماد، تمہیں اپنی بیٹیوں پہ اعتماد۔ اور کہتے ہیں کہ جناب یہ مولوی صاحبان پردہ تو دل کا ہوتا ہے، اللہ کو پتہ نہیں لگا اس بات کا، تمہیں پتہ لگا؟ کچھ تو آدمی کہتے ہوئے کم از کم تھوڑی سی غیرت تو کھا لے کہ جو خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے پتا ہے۔ اور جی پردہ حضرت دل کا ہونا چاہیے ماشاءاللہ، تو باقی تو پھر خامخواہ کے لیے باقی تو لباس کی کیا ضرورت ہے، پردہ دل کا ہونا چاہیے۔ دل کا پردہ جب ہے تو پھر لباس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی بات ہے، کوئی عقل کی بھی، یعنی اللہ کو پتہ نہیں۔ اب دیکھیں قرآن کیا رہے گا، دل پہ پردہ ڈالو، وہ اللہ نے دل تو باہر رکھا ہی نہیں، بیوقوف آدمی، وہ تو پہلے پردے میں ہے۔ کم سے کم مثال تو اس چیز سے دیا کرو جو پردے کے باہر ہے، مثال دل سے دیتے ہو، دل تو اندر ہے، اس کو اللہ نے بڑا محفوظ رکھا ہوا ہے، اس پر تو کئی حفاظتی حصار چڑھائے ہوئے ہیں۔ اب جناب دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کیا کریں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ میرا مدنی آپ ان کو حکم دیں کہ اپنے علیہن اوپر سے جلابیب، جلباب مانا بڑی چادر، کہ بڑی چادر لیں گے ایسے سر سے ڈالیں گے، اپنے چہرے کے آگے بھی گھونگھٹ نکال لیں تاکہ ان کے چہرے پر بھی نظر نہ پڑے۔ اور اس کی تفسیر دیکھنی ہو تو واقعہ عفق دیکھ لیں، بی بی عائشہ کے قصے میں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں رہ گئی اور صحابی پیچھے آئے، فرماتی ہے بخاری کی حدیث ہے فخمرت وجہی بجلبابی عنہ، میں نے فوراً اپنی چادر سے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ تو نبی کی بیوی ہے، کیا اس کو اعتماد نہیں تھا اپنے اوپر؟ کوئی عقل کی بات کرو، یہ عائشہ ہے، اور جس کی پاکی کا قرآن اور خدا گواہ ہے، اس کو تو اپنے چہرہ چھپانے کی ضرورت پڑے، اور تمہیں بیٹی پہ اعتماد ہے چہرہ کھلے رکھنے کی ضرورت پڑے۔ خدا کا خوف کرو، نہ کرو پردہ، لیکن قرآن کا انکار تو نہ کرو۔ آپ اگر پردے سے الرجی ہیں تو ہم کوئی زبردستی تو آپ کے گھر میں برقعے بنا کے نہیں پہنچائیں گے۔
آپ بالکل نہ کریں، آپ چھوڑ دیں. ہم تو کہتے ہیں کہ خدا کے لیے کہ یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا، کہ بالکل یا موم بنو یا سنگ بنو. یہ آدھا تیتاک سے ہوا سے دروازہ